اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں التماس کروں گا برآمدے کے میرے بائیں طرف جو بھائی بیٹھے ہیں، یہاں جگہ موجود ہے، باہر سے جو بھائی سردی محسوس کر رہے ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں، کوئی شوق سے بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھے رہیں، آپ کی پسند، لیکن برآمدے کے دائیں بائیں دونوں طرف آپ کے بیٹھنے کے لیے کچھ جگہ موجود ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے قریب ہونا، اس کی ایک ایک آیت پہ غور و فکر کرنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہے اور قرآن پر ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، ایک حدیث مبارکہ کی روشنی ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی افراد ایک خاص نیت لے کر آئے، اگر وہ نیت نہیں ہو سکی تو ابھی بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں باوضو ہو کے اللہ کے گھر میں آنا، پھر خیر کی بات سیکھنا اور سکھانا، قرآن مجید کو سیکھنا، اللہ اس بندے کو اتنا اجر دیتا ہے جیسا کہ اس نے بیت اللہ کا حج کر لیا، وضو بھی کیا، فرض نماز بھی پڑھی، پھر خیر کو سیکھا۔ اگر کسی کی یہ نیت نہیں ہو سکی تھی تو ابھی آپ یہ نیت بنائیں انشاءاللہ، یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، ہم نے وضو بھی کیا ہے، فرض نماز ادا کی، اب خیر کی بات سیکھ رہے ہیں، سکھا دیں تو ہمیں ایک حج کے برابر ثواب عنایت ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ سورہ طارق ہے، آج ہم نے اس سورہ مبارکہ کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ مجھے آسمان کی قسم، مجھے الطارق کی قسم ہے، تمہیں کیا خبر الطارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتا دمکتا ہوا ستارہ۔
پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، ہر آسمان کی ایک کثافت، پھر ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا لمبا چوڑا فاصلہ، پھر آسمانوں کے اندر کی ساری گہرائیاں، پہنائیاں، مخلوقات۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان کی قسم ہے اور مجھے الطارق کی قسم ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ الطارق کیا ہے؟ چمکتا دمکتا ہوا ستارہ۔ آسمانوں میں اللہ نے اتنے ستارے بنائے ہیں جتنے سمندر کے کنارے پر ریت کے ذرے ہوتے ہیں، آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اللہ نے آسمانوں میں ستارے بنائے ہیں، ریت کے ذرے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ستارے کوئی زمین سے بڑے، کوئی ہماری زمین سے 1,00,000 گنا بڑے، کوئی 12,00,000 گنا بڑے، کوئی کروڑوں گنا بڑے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے آسمان کی قسم ہے اور چمکتے دمکتے ستارے کی قسم ہے۔ اے اللہ، آپ یہ قسم اٹھا کے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، رب کریم نے فرمایا کہ یہ ساتوں آسمان، اتنی بڑی کائنات، یہ ستارے، اسٹارز، اور یہ پورے کا پورا تمہارا سولر سسٹم اور پورے کا پورا یہ نظام شمسی، جس میں سمندر کے کناروں پہ پڑے ہوئے ریت کے ذروں کی طرح میں نے ستاروں کو بکھیرا ہوا ہے، اور ان میں سے کچھ ستارے تمہاری زمین سے 1,00,000 گنا، کچھ کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ میں ان کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مجھے آسمان کی قسم جسے میں نے بنایا ہے، مجھے رات کو چمکنے والے ستاروں کی قسم جنہیں میں نے تخلیق کیا ہے، میں ان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ جس کو بھی میں نے زندگی دی ہے، جان دی ہے، روح دی ہے، میں نے اس کی نگرانی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اتنے بڑے آسمان نگرانی کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سمندر کے کنارے ریت کے ذروں کے برابر، آسمانوں میں یہ تیرنے والے ستارے اور مسلسل گردش کے اندر ایک دوسرے کے آگے پیچھے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ سورج آتا ہے، چاند چلا جاتا ہے، چاند آتا ہے، سورج آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور یہ کروڑوں اربوں کے حساب سے اتنے بڑے بڑے ستارے کائنات میں گردش میں لگے رہتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی نگرانی نہ کر رہا ہو، چند لمحوں کے لیے آگے پیچھے ہو جائیں کہ آپس میں ٹکرائیں اور تمہاری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، میں ان ستاروں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح اس آسمان کی نگرانی ہو رہی ہے، ستاروں کی نگرانی ہو رہی ہے، اے انسانوں تمہاری نگرانی بھی ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ یقین مانو کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ کیسی کیسی نگرانی ہو رہی ہے؟ ایک مقام پہ تو اللہ نے یوں کہا
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ہم تو وہ بھی جانتے ہیں جو انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ہی۔ کیا حاصل کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں بیان کیا، تاکہ اس میں عموم پیدا ہو جائے۔ باتیں بھی حاصل کر رہے ہیں، حرکات بھی حاصل کر رہے ہیں، جنبش بھی حاصل کر رہے ہیں، قدموں کی آہٹیں بھی حاصل کر رہے ہیں۔ جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ اس کو حاصل کر رہے ہیں، اور حاصل کرتے کرتے ساتھ ہر چیز کو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے آسمان کی قسم ہے، مجھے ستاروں کی قسم ہے کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ دوسری بات سورہ طارق میں اللہ نے یہ کہی، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اے انسان، اگر تمہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تیری نگرانی ہو رہی ہے تو تجھے یہ چاہیے کہ تو اس پہ تو غور کر لے کہ تجھے کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ میرا اور آپ کا فرض ہے ہم کسی انسان کی کہانی نہ سمجھیں، اپنی بات سمجھیں، اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کریں، اپنے اوپر جو اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں تأثرات دیے ہیں، جو ارشادات بیان کیے ہیں، ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ نگرانی ہو رہی ہے تو اس پہ غور تو کرو، تمہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ تم پانی کی بوند تھے نا، پانی کی بوند سے خون کا لوتھڑا بنے تھے نا، خون کے لوتھڑے سے علقہ بنے تھے نا، علقہ سے پھر تمہاری ہڈیاں بنی تھی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا تھا، گوشت چڑھنے کے بعد تمہاری انگلیاں بن گئیں، تمہارے پورے بن گئے، تمہاری بھویں بن گئیں، تمہاری پلکیں بن گئیں، سر کے بال بن گئے، سینہ بن گیا، چھاتی بن گئی، پسلیاں لگ گئیں، معدہ فٹ ہو گیا، دل کا نظام لگ گیا، آنکھیں خوبصورت لگ گئیں، کان اور ان کی سماعتوں کے انتظام ہو گئے، تمہاری ماں کے رحم کے اندر تین پرتوں کے اندر، رات کی تاریکیوں کے اندر جو اللہ ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا کر رہا تھا وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ کیا تمہاری آنکھیں کسی کی نگرانی کے بغیر بن گئی؟ کیا یہ پلکیں کسی کی نگرانی کے بغیر لگ گئی؟ کیا یہ بھویں کسی کی نگرانی کے بغیر فٹ ہو گئی؟ کیا یہ ہونٹ اور ان کے اندر موتیوں جیسے دانت کسی کی نگرانی کے بغیر لگ گئے؟ کہ دل اس کی دھڑکنے یہ کسی کی نگرانی کے بغیر ہو گیا؟ دوسری بات اللہ نے کہی کہ زمین و آسمان کی قسم ہے تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ دوسری بات اللہ نے کہی تم اپنے وجود پہ بھی غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔
تیسری بات، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ جو ماں کے پیٹ سے تمہیں انسان بنا کے پیدا کر سکتا ہے، وہ آسمان اور ستاروں کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اس میں کبھی شک نہ کرنا کہ وہ اللہ دوبارہ تمہیں اپنے پاس بلانے پر قادر ہے۔ جو پانی کی بوند کو ماں کے پیٹ میں انسان بنا سکتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپے کا سفر کروا سکتا ہے، وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ وہ تمہیں قبر کے پیٹ میں واپس بھی لے جا سکتا ہے اور پھر اپنے پاس واپس لے جا سکتا ہے اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ چوتھی بات، اس پہ ہم نے رکنا ہے، إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، جس دن وہ اپنے پاس بلائے گا اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ جوانوں کے راز، بوڑھوں کے راز، چھوٹوں کے راز، بڑوں کے راز، بہنوں کے راز، بیٹیوں کے راز، خلوتوں کے راز، جلوتوں کے راز، یوم تبلی السرائر یوم تبلی السرائر، جس دن وہ اپنے پاس واپس بلائے گا اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ کیسے کھولے جائیں گے؟ چند لمحات کے لیے اس پہ ہم نے رک کے گہرائی کے ساتھ سوچنا ہے۔ راز کھولنے کے جو مختلف انداز ہوں گے، مختصراً میں ان کو بس گنواتا جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک انداز راز کھولنے کا یہ ہوگا، 1 by 1 آپ نے گنتے جانا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے، اور اس بارے میں میں نے اور آپ نے فکر مند بھی ہونا ہے۔ پہلا طریقہ آج کی ہماری گفتگو کی ترتیب کے لحاظ سے، آخرت میں کیا ترتیب ہے اللہ بہتر جانتا ہے، میری گفتگو کی ترتیب کے لحاظ سے پہلا طریقہ راز کھولنے کا یہ ہوگا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جب زلزلے برپا ہوں گے، جب کائنات کا نظام تہو بالا ہوگا، تو پہلا انداز راز کھولنے کا یہ ہوگا کہ رب کریم جس طرح سے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس کے اوپر کوئی لباس نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی کپڑے نہیں تھے، اس کے اوپر کوئی ملبوسات نہیں تھے، اس کے اوپر کوئی ٹوپی، رومال، شلوار، قمیص کچھ نہیں تھا، اللہ قبروں سے انسان کو اٹھائیں گے تو جیسے ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا تھا، قبروں سے بھی ہر انسان برہنہ اور بے لباس ہی کھڑا کیا جائے گا۔ پھر راز کھلیں گے، ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق لباس دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اول من یکسا ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی نے کہا میرے دادا ابراہیم کو لباس پہنایا جائے۔
بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو لباس پہناتے، اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی گنجائش اور اپنی اپنی جیب کے مطابق اور مالی استطاعت کے مطابق، اور قیامت کے دن اللہ راز جب کھولے گا، ہر انسان کو برہنہ اٹھائے گا، پھر اللہ ان کو لباس پہنائے گا، ہر انسان کو اس کی نیکیوں والی حیثیت کے مطابق۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ خصوصاً جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ مسجد توحید، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صرف 5 وقت نماز کے لیے مسجد ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے دعوت کا، تبلیغ کا، پڑھنے پڑھانے کا ایک مرکز بھی ہے۔ بہت خوشی ہو رہی، اتنے سارے بچوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی، اور اس سے بڑھ کے خوشی ہو رہی کہ مسجد کے منتظمین میرے بڑے بھائی جان حضرت محمد علی جوہر صاحب حفظہ اللہ کتنی محبت سے، اور ان کی پوری ٹیم اور سارے ساتھی، اور حضرت قاری صاحب کیسے بچوں میں بھرپور طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یہ تو وقتی طور پہ حوصلہ افزائی ہے، اصل حوصلہ افزائی قیامت کے دن ہوگی، جب سب بے لباس آئیں گے، ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، باقیوں کو لباس ان کے اپنے اعمال کے مطابق جب اللہ چاہیں گے دیں گے، لیکن جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے، اس پہ عمل کرنے والے ہیں، قیامت کے دن اللہ کا قرآن سفارش کرے گا، یا اللہ اس کو خاص لباس پہنا۔ تو پھر اس حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، جس نے اس پہ عمل بھی کیا، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، یہ نہیں 1-2 سال پڑھتا رہا پھر ساری زندگی بھول ہی گیا۔ قرآن ہے نا، قرآن، اس کے ساتھ اس نے وفا کی، اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، حتیٰ کہ وہ قرآن کا ساتھی ہو گیا۔ جیسے دوست آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، قرآن اس کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے، اس کی ایسے قرآن سے دوستی ہو گئی اور وہ اس پہ عمل بھی کرنے لگ گیا۔ اس طرح سے جو قرآن کے ساتھ تعلق بنانے والا ہے، قرآن کہے گا اللہ اس کو لباس پہنایا جائے، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، باقی انسانوں کو عام لباس پہنایا جائے گا، قرآن کے ساتھی کو اللہ سر کے اوپر عزت کا تاج پہنائے گا۔ قرآن کہے گا یا رب زدہ، اللہ کچھ اور بھی اس کو اور بھی پروٹوکول دے، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، اللہ اس کو جنت کا مکمل لباس نیچے سے اوپر تک جو اس کے پورے جسم کو کور کر دے، اور اس لباس کا نام ہوگا عزت والا لباس۔ وہ تو سب کے لیے عزت والا ہے، اور اس کو خاص لباس کا نام ہی رکھ دیا، تو اللہ اس کو جنت سے عزت والا لباس پہنا۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر۔ کچھ عورتیں ہوں گی جنہوں نے دنیا میں لباس پہنے، باریک پہنے، شفاف پہنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنے، فیشن کے نام پہ پہنے، نت نئے ڈیزائنوں کے وہ پہنے کہ ان کے شرم و حیا کی انہیں کوئی پرواہ نہ رہی، بس یہ سوچتی رہی کہ سب سے ماڈرن میں نظر آؤں، بس ان کا یہی خیال رہا کہ پوری محفل کی توجہ کا مرکز میں بن جاؤں۔ جب ان کے ذہن میں بس ایک ہی خیال سوار رہا
کہ سب لوگوں کی نگاہیں میرے اوپر ٹکٹکی باندھ کے لگی ہوئی ہوں، ان کے ذہنوں میں بس یہی خیال آیا میں اتنے دولت مند خاوند کی بیوی اور میرے خاوند کے پاس اتنے پیسے، لباس اتنا مہنگا ہو کہ پتہ چلے کسی چودھری اور وڈیرے کی، کسی مالدار اور سرمایہ دار کی، کسی زمیندار جگیردار کی بیوی آئی ہے یا اس کی بیٹی آئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے رات کے 2-3 بجے اٹھ کے اس پریشانی کا اظہار کیا تھا، امہات المومنین کے سامنے کہا تھا اے حجرہ میں لیٹنے والیوں، کتنی ہی وہ عورتیں ہیں رب کاسیات عاریات جنہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کے لباس اتنے باریک ہیں کہ وہ لباس پہن کر بھی بے حیا ہیں اور ننگی ہیں۔ کبھی ہاف سلیو کے ڈیزائن، کبھی تنگ پجاموں کے ڈیزائن، کبھی پنڈلیوں تک بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ اس طرح کے فیشن، اور کبھی اپنے سر سے دوپٹے اتار کے دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بننے اور سنورنے اور دوسروں کے سامنے پیش ہونے کی یہ بے حیائی کے سارے مناظر کل قیامت کے دن جب اللہ راز کھولیں گے تو ان کی بے حیائی کے سارے راز اللہ کی عدالت میں فاش ہو جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر۔ فوت ہو گئی ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے، لاش ہے، لاش۔ اور فقہا نے اس کے لیے کہا ہے کہ اس کو 5 کپڑوں میں کفن دینا ہے۔ کتنے کپڑوں میں؟ 5 کپڑوں میں۔ ایک اوپر والے حصے کے لیے، ایک اس حصے کے لیے، ایک نیچے والے حصے کے لیے، پھر اوپر ایک چادر، پھر اوپر ایک لفافہ۔ امت کی ان بیٹیوں کو شرم آنی چاہیے کہ جب ان کی لاش مری پڑی ہے تو اس کو اس وقت شرم و حیا کی اتنی فکر ہے کہ اس کو 5 کپڑوں کے اندر کفن دیا جا رہا ہے، اور کسی مرد کی جرت نہیں ہے کہ اس کی لاش کے قریب بھی آ جائے۔ کیا یہ مائیں بہنیں بیٹیاں اتنی سستی ہیں کہ جب وہ جوان ہیں تو دنیا کا ہر شخص ہی ان کو دیکھ سکتا ہے اور انہیں اپنی شرم و حیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ دوسرا انداز راز کھولنے کا یہ ہوگا کہ ہر انسان دنیا میں اس کی ایک شکل ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ٹوپی دیکھ رہے ہیں، رومال دیکھ رہے ہیں، اینک دیکھ رہے ہیں، میری ظاہری ایکسپریشن کو، تاثرات کو دیکھ رہے ہیں، حضرت قاری صاحب کو دیکھ رہے ہیں، محترم قاری صاحب کو دیکھ رہے ہیں، شیخ صاحب کو دیکھ رہے ہیں، دیگر مشائخ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے دیکھنے کا ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ ماں دیکھتی ہے بیٹے کو، اس کا اپنا انداز ہے۔ باپ دیکھتا ہے، اس کی اپنی نگاہ ہے۔ دوست دیکھتا ہے، اس کا اپنا سوچنے کا اور دیکھنے کا انداز ہے۔ دشمن دیکھتا ہے، وہ اور نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ سب دیکھتے ہیں۔ ہم ان کے لیے بندے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر عورت اپنے محرم کے سامنے یہ انتظام کرتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوستوں کے سامنے اپنے آپ کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو عرش والا رب بھی تو دیکھتا ہے، کچھ یہ فکر بھی ہو کہ ہم اس کو کیسے دکھتے ہیں۔ قیامت کے دن
جیسے آج کی دنیا میں ماں محبت سے دیکھتی ہے، باپ پیار سے دیکھتا ہے، بہن اپنی لوریوں سے دیکھتی ہے، بھائی اپنی شفقت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، دشمن غضبناک آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہر ایک کے دیکھنے کا اپنا انداز ہے۔ عرش کا مولا رب عظیم، رب عرش کریم، ذوالجلال والاکرام، ذو المن والعطا، علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں کا جاننے والا رب جب دیکھتا ہے تو میرے اور آپ کے کردار کو دیکھتا ہے، میرے اور آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو قیامت کے دن انسان کی شکل ویسے ہو جائے گی جیسے وہ اللہ کو دکھتا ہے، اور ان کی شکلیں بالکل ایسے نہیں ہوں گی جیسے اس وقت ہیں۔ ایک تکبر کرنے والا انسان ہے، گھمنڈ کرنے والا، فخر کرنے والا، شیخیاں بکھیرنے والا، غرور کے اندر مبتلا، اس کی گردن میں سریے پڑے ہوئے ہیں اور کسی کو محبت سے بلانے اور دیکھنے کو تیار نہیں ہے، کسی کوئی غریب اس کی نگاہ میں ٹکتا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اس کو اٹھائیں گے، اللہ کی نگاہوں میں وہ اتنا ذلیل ہے آج، قیامت کے دن اس کی شکل بدلی ہوگی، بظاہر شکل انسانوں والی ہوگی، آنکھیں بھی ہوں گی، گال بھی ہوں گے، کان بھی ہوں گے، ناک بھی ہوگا، لیکن اس کا سائز اللہ چیونٹیوں کے برابر ہوگا۔ یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ، اللہ ان کو چیونٹیوں کے برابر کر دے۔ سود خور کو اللہ پاگل کر کے اٹھائے، جو لگائی بجھائی کرتا ہے، جس کا کردار یہ ہے لڑائیاں کروانی ہیں، ساس بہو کی کروانی ہے، بہنوں بہنوں کی کروانی ہے، بھائیوں بھائیوں کی کروانی ہے، ادھر کی فیملی کی سنی ہے ادھر جا کے کرنی ہے، ادھر کی سنی ہے ادھر جا کے کرنی ہے، اور چگلیاں کر کر کے نفرتوں کے بیج بونے ہیں، نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دینی ہے، رشتوں میں آگ لگا دینی ہے، ان کو آپس میں جدائیاں ڈال دینی ہے۔ یہ ظالم انسان جو دوغلی پالیسی والا ادھر ادھر کی ادھر کرتا ہے، لڑائیوں کی خاطر یا دوغلی پالیسی اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو اس کے چہرے میں اللہ نے منہ میں آگ کی دو زبانیں لگائی۔ یوم تبلی السرائر، جو دنیا کی ہر چیز سمجھتا ہے لیکن قرآن کو جان بوجھ کر نہیں سمجھتا ہے، وقت نکالتا ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسے اٹھائیں گے تو اللہ نے اس کو نبینا اندھا کیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے، جو میرے ذکر کو اعراض کرتا ہے، یعنی مجھے یاد نہیں کرتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے، دین کی طرف نہیں آتا ہے، دونوں ہی اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ جو یہ رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی قبر کی زندگی بڑی تنگ ہوگی، گھٹن والی ہوگی، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تیسرا انداز، یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ دنیا میں ہر ایک موسم ہوتا ہے، کبھی گرمی کا ہوتا ہے، کبھی سردی کا ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈکتی ہوئی راتیں ہوتی ہیں، کبھی دسمبر اور جنوری کی دھند ہوتی ہے، کبھی جون جولائی کی چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے،
لیکن اس گرمی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں ہر انسان موسم کے مطابق اپنے انتظامات کرتا ہے۔ جو صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ گرمی کی چلچلاتی دھوپوں میں اے سی لگا لیتا ہے اور اپنے کمرے کو ٹھنڈا کر لیتا ہے، اور مزدور انسان بیچارہ گرمی کی دوپہروں کے اندر بھی اپنا پسینہ بہا رہا ہوتا ہے، بچوں کے پیٹ پالنے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھٹھتی سردیوں کے اندر جو صاحب حیثیت انسان ہے وہ اپنے گھر میں ہیٹر لگا لیتا ہے اور اپنے آپ کو ہیٹ اپ رکھنے کی طرح طرح کے لباس پہن لیتا ہے۔ جو بیچارہ غریب انسان ہوتا ہے وہ سخت ٹھٹھتی سردیوں میں بھی لاہور کے فٹ پاتھ پہ لیٹا اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کی مختلف حالتیں ہیں۔ قیامت کے دن جو موسم ہوگا وہاں انسانوں کی مختلف حالتیں ہوں گی، لیکن ان کی مالی حیثیت کے مطابق نہیں، ان کی نیکیوں کے مطابق ان کا موسم ہوگا۔ کسی کے لیے اتنی گرمی ہوگی جس کے گناہ تھوڑے کم ہوں گے تو اس کا پسینہ یوں ٹخنوں تک ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے تو پسینہ پنڈلی تک ہوگا، گناہ اور زیادہ ہوں گے تو گرمی اور زیادہ ہوگی، اس کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، گناہ اور زیادہ ہوں گے، ٹیمپریچر اور زیادہ ہوگا، اس کا پسینہ کولے تک ہوگا، گناہ اور زیادہ ہوں گے تو گرمی حدت اور زیادہ ہوگی، اس کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے جیسے جانور کے منہ میں لگام ہوتی ہے، ان کو اتنا پسینہ آیا ہوگا کہ ان کا پسینہ ہی ان کے منہ میں لگام کی طرح ان کو غوطے دے رہا ہوگا۔ اور اس شدت کی گرمی میں کسی کے لیے موسم ایسا ہوگا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ سائے کی بھی کیا قسمیں ہوتی ہیں؟ جو پختہ عمارت ہے اس کا سایہ اور ہوتا ہے، جو چھپر ہے اس کا سایہ اور ہوتا ہے، جو کچا مکان ہے اس کا سایہ اور ہوتا ہے، حتیٰ کہ درختوں کی قسموں کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ جامن کا سایہ اور ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں نیم کہتے ہیں، تریک کہتے ہیں، اس کا ٹھنڈا سایہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ جس اللہ نے دنیا میں اتنے سائے بنائے ہیں، عرش مولا کا سایہ اس نے کتنا پیارا بنایا۔ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، وہ بادشاہ حکمران جس نے عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا، وہ نوجوان جس کو برائی کی دعوت ملی اور اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے دامن کو پاک رکھا، اور وہ سخی جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے کسی غریب مسکین کو دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ بلا کے کہے گا آؤ میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا چاہتا ہوں۔ اور کسی کے لیے اتنا خوبصورت سایہ ہوگا کہ وہ ایک نہر کے کنارے بیٹھا ہوگا، اس نہر کا کنارہ بھی بڑا خوبصورت، اس کے اوپر موتی بکھرے ہوئے وہ بھی بڑے خوبصورت، اس کے اوپر برتن سجے ہوئے وہ بھی بڑے خوبصورت، اس کے اوپر آب خورے لگے ہوئے وہ بھی بڑے خوبصورت۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کیمپ بنے ہوئے رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، قباء اللؤلؤ، موتیوں کے یوں جیسے کیمپ لگے ہوتے ہیں۔ کسی پارک کے اندر زیادہ مالدار ان کو خرید لیتے ہیں، ہٹ ہوتا ہے، وہاں وہ پکنک کے پوائنٹ بناتے ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ موجیں کرتے ہیں۔ اس نہر کے کنارے برتن بھی لگے ہوئے، نہر کے کنارے جام بھی لگے ہوئے، نہر کے کنارے برتن بھی پڑے ہوئے، ترتیب سے سجے ہوئے، اور اوپر کیمپ بھی لگے ہوئے، موتی بھی بکھرے ہوئے۔ لیکن سب سے خوبصورت منظر یہ ہوگا کہ اس نہر کے کنارے آمنہ کے لال بیٹھے ہوں گے اور وہ انتظار کرتے ہوں گے کہ آؤ میں تمہیں پانی پلاؤں۔ کسی کے لیے موسم یہ بھی ہوگا، اور جس کو چند گھونٹ پانی کے مل جائیں گے آب کوثر کے، 50,000 سال کے دن میں دوبارہ پیاس اس کے قریب نہیں آئے گی۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ لباس اپنا اپنا، راز کھولنے کا انداز یہ ہوگا کہ لباس نیکیوں کے مطابق ہوگا، شکل اپنی اپنی اور شکل بھی نیکیوں کے مطابق ہوگی۔ کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہروں کے اوپر سیاہیاں چھائی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد موسم بھی اپنا اپنا، اور موسم بھی نیکیوں کے مطابق ہوگا۔ جس کے پاس جتنی زیادہ نیکیاں ہیں اتنا ہی سہانا اس کے لیے موسم ہوگا اور اتنا ہی خوبصورت موسم ہوگا۔ اور چوتھا راز کھولنے کا انداز یہ ہوگا کہ میدان محشر کی طرف جانے کا انداز بھی اپنا اپنا ہوگا۔ دنیا میں بھی ہم سواریاں لیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی سائیکل پہ سفر کرتا ہے، کوئی موٹر بائک پہ کرتا ہے، کوئی کار پہ کرتا ہے، کوئی پجیرو پہ کرتا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر پہ کرتا ہے، کوئی بائی ایئر کرتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی کرالنگ کر رہا ہوگا، گھسٹ رہا ہوگا، اور کوئی جو ہے اس کو گھسیٹا جا رہا ہوگا، اور کوئی جو ہے اس کا سر نیچے اور اس کے پاؤں اوپر کی طرف ہوں گے، اور کوئی سواریوں پہ بیٹھا ہوگا، اور فرشتے اس کو اللہ کی طرف محبت سے لے کے جا رہے ہیں۔ کتنے انداز ہو گئے جی؟ ادھر بیٹھے ہیں عمر بارک اللہ، چلا گیا جی۔ یہ بچہ بڑا ماشاءاللہ ذہین ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو دین کے لیے قبول کر لے اور اس سے اپنے دین کا اللہ کام لے۔ تو پانچواں انداز، راز کھولنے کا ایک انداز میں نے یہ عرض کیا کہ انسان قیامت کے دن ان کو جب لباس دیے جائیں گے وہ بھی نیکیوں اور برائیوں کے حساب سے دیے جائیں گے، ان کی شکلیں بھی دوسرا انداز نیکیوں اور برائیوں کے حساب سے ہوں گی، ان کے موسم بھی نیکیوں اور برائیوں کے حساب سے ہوں گے، اور ان کے لیے سواریاں بھی نیکیوں کے حساب سے ہوں گی اور برائیوں کے حساب سے ہوں گی۔ پانچواں انداز ہی ہوگا۔ ان کو جب بٹھایا جائے گا تو جو بٹھانے کی ترتیبات ہیں، جو بٹھانے کی ترتیب ہے اور جو سیٹیں ہیں، جیسے دنیا میں بڑے فنکشن ہوتے ہیں، کوئی بڑی کانفرنس ہوتی ہے، بڑا جلسہ ہوتا ہے، یہ ہمارے علماء ہیں، قرآن کی خدام ہیں، ہماری نگاہوں میں ان کی عزت ہے، ان کو ہم نے یہاں بٹھا دیا، کچھ مہمان یہاں بیٹھ گئے، اپنے اپنے انداز کے مطابق بڑے بڑے پروگراموں کے اندر اپنے اپنے طریقے کے مطابق مہمانوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کی اپنی حیثیت اور مقام و مرتبے کے مطابق۔ آپ تو سب اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، کوئی جہاں بھی بیٹھا ہے اس کی ایک شان ہے، وہ اللہ کا مہمان بن کے آیا ہوا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ بٹھائیں گے تو ان کو بٹھانے کی ترتیب بھی مختلف ہوگی۔ کسی کو اللہ نور کے منبر پر بٹھائیں گے، کسی کو اللہ کستوری کے ٹیلے پر بٹھائیں گے، اور کسی کو اللہ نبیوں کے ساتھ بٹھائیں گے، اور کسی کو اللہ دونوں جہانوں کے سردار کے پاس بٹھا دیں گے۔ جاؤ تم وہاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہو کر وہ بیٹھے گا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ وہ اللہ کے پیارے نبی کے قریب بیٹھا ہوگا۔ اور سب سے دور کون ہوگا؟ السرسارون المتشدقون المتفیہقون، ٹر 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 ہر وقت باتیں کرنے والے، پاچھے کھول کھول کے باتیں کرنے والے، بات کا بتنگڑ بنانے والے۔ یوں لگتا ہے جیسے آج کل کے جھوٹے اینکر 100% اس حدیث کا مصداق بنے ہوئے ہیں، بات کا بتنگڑ بنا کے جس کو جی چاہا یوں اڑا دیا خبر کو، جس کو جو چاہا یوں چھپا دیا خبر کو۔ یہ ہر وقت باتیں کرنے والے، بتنگڑ بنانے والے اور ویبزا قسم کے لوگ جو بھی ہیں، جھوٹ اور جھوٹی فنکاری کر کے ہر وقت بات کی کوئی پرواہ نہ کرنا، بولنی ہے نہیں بولنی، سچ سے جھوٹ ہے بس بولتے ہی رہنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ قیامت کے دن مجھے ان سے بڑی نفرت ہوگی اور وہ مجھ سے بڑے دور کر کے بٹھائے جائیں گے۔ آخری
ایک دو انداز بیان کر کے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. ویسے تو یہ 15 سے بھی زیادہ انداز ہے جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ راز کو کھولے گا. ایک چھٹا انداز راز کھولنے کا وہ ہوگا جس کی طرف اس صورت میں اشارہ کیا گیا. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. آسمان کی قسم ہے مجھے، الطارق کی قسم ہے مجھے، تمہیں کیا خبر الطارق کیا ہے؟ چمکتا دمکتا ہوا ستارہ ہے. یقیناً ہر ایک کی نگرانی ہو رہی ہے اور ایک نگران ہر زیرو کے اوپر موجود ہے. وہ نگران کیا کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے جو ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. لکھ رہے ہیں مسلسل فلاں بندہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ مسجد میں انٹر ہوا تھا، کیسے بیٹھا رہا، کب باہر گیا، 24 گھنٹے میں کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، ہفتے میں کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، مہینے میں کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، پورے سال کے اندر کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، صبح و شام کے اندر کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی. اللہ کے ہاں ہمارے اتنے ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا پیارا ملک پاکستان، دعا کرے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. 10 11 ایجنسیز ہیں جن کے پاس طرح طرح کا ریکارڈ ہے، اور بعض دفعہ انسانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے 20 سال پرانی کالیں لیک ہوئی ہوتی ہیں، ویڈیو لیک ہوئی ہوتی ہے، ریکارڈ لیک ہوا ہوتا ہے، جس کو جب وہ چاہتے ہیں اپنے انداز کے اندر جو بھی ان کا سسٹم یا نظام ہے. تو اس چھوٹے سے ملک میں 12 ایجنسیز، 10 6 ایجنسیز وی آئی پیز کے اور بڑے لوگوں کے ریکارڈ مرتب کر رہی ہیں. تو اللہ نے تو قیامت کے فیصلے کرنے ہیں، اور اللہ کے ریکارڈ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسے کیسے لکھا رہا ہے. صبح فرشتے آتے ہیں، ریکارڈ مرتب کرتے ہیں، عصر تک کی ڈائری نوٹ کرتے ہیں، پھر عصر کو نئے فرشتے آتے ہیں، اگلی صبح تک کی ڈائری نوٹ کرتے ہیں، وہ علیحدہ ہوتے ہیں. جمعہ والے دن فرشتے آتے ہیں، وہ علیحدہ ہوتے ہیں. یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. دن کو علیحدہ فرشتے آتے ہیں، رات کو علیحدہ فرشتے آتے ہیں، رمضان میں علیحدہ فرشتے آتے ہیں، لیلۃ القدر میں علیحدہ فرشتے آتے ہیں، جمعے والے دن جمعے کی نیکی لکھنے کے لیے علیحدہ فرشتے آتے ہیں. ہر وقت جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ علیحدہ فرشتے ہیں. زمین کے علیحدہ فرشتے، آسمان کے علیحدہ فرشتے ہیں، بارش کے علیحدہ فرشتے ہیں. پتہ نہیں کتنے قسم کا ریکارڈ ہے جو اللہ رب العزت میرا اور آپ کا تیار کروا رہا ہے. اور خصوصاً جو کرام کاتبین ریکارڈ لکھ رہے ہیں، رب العالمین ان سے کہے گا آج بتا دو میرا یہ بندہ کیا کرتا رہا ہے. ایک فرشتہ پیچھے سے دھکا دیتا ہوگا، ایک پاس اس کے کھڑا ہو کے بولتا ہوگا، اور وہ سامنے پوری زندگی کا ریکارڈ کھول کے رکھ دیں گے. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَهُ
فألقياه في العذاب الشديد. فرشتہ کہے گا اللہ یہ اس کا ریکارڈ تیار ہے. ایک امام ہے مفسر، انہوں نے ایک بڑی منفرد بات کی. وہ کہتے ہیں کہ انسان پوری زندگی جو بھی کرتا ہے اس کا پورا ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی جو ڈائری یا روزنامچہ یا اس کی جو رپورٹس تیار ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کے گردن میں اللہ کی طرف سے لٹکا دی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن پھر اس کا ڈیٹا کھول کے کہا جاتا ہے پڑھو تم کیا کرتے رہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ایک آخری انداز بیان کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. 8واں انداز یہ بھی ہوگا کہ وہ ریکارڈ ایسا ہوگا کہ اللہ نے اس ریکارڈ میں ایسا نظام رکھا ہوگا، انسان سے بھی کہا جائے گا کہ تم پڑھو، فرشتے بھی بتائیں گے تم نے یہ کیا، اور اس ریکارڈ کے اندر سے بھی آوازیں آئیں گی کہ اللہ یہ بندہ یہ کرتا رہا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقت کافی بیت چکا ہے، لیکن میں دل چاہتا ہے کہ 9ویں اور 10ویں انداز کی طرف صرف اشارہ کر دیتا ہوں. 9واں انداز راز کھولنے کا یہ ہوگا کہ اللہ زمین سے کہیں گے تو بول کے بتا تیرے اوپر کیا کرتا رہا ہے، اور زمین کے اندر سے آوازیں آئیں گی. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. 10واں اور آخری انداز یہ ہوگا کہ انسان کے اعضاء سے آوازیں آئیں گی. آنکھیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، چمڑی بولے گی، سکن بولے گی، پاؤں بولیں گے، ٹانگیں بولیں گی. اللہ ان سے کہے گا اے کانوں بول کے بتاؤ کیا سنتا رہا، آنکھوں بول کے بتاؤ کیا دیکھتا رہا، اس کے قدموں بول کے بتاؤ کن راہوں کی طرف چلتا رہا. اور ہمارے جسم کے اعضاء بولنے لگ جائیں گے. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے. تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کی ٹانگیں شہادت دیں گی. تو یہ 10 انداز میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، یہ سب اس کی تفسیر میں سمائے جا سکتے ہیں. یوم تبلی السرائر، اس دن راز کھولے جائیں گے. پھر اللہ نے کہا فما له من قوة ولا ناصر. جب ہم راز کھولیں گے تو انسان کے پاس کسی قسم کی کوئی پاور، کوئی طاقت نہیں ہوگی. ولا ناصر، اور کہیں اور سے اس کو کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ملے گا. آئیے آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں اور مبارک پروگرام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہے اللہ میرے اور آپ کے رازوں کی پردہ پوشیاں فرما دے. پردہ پوشی کے لیے بنیادی 2 ہی چیزیں.
آپ مسلمان بھائیوں کی کمزوریوں پہ پردے ڈالیں، اللہ آپ پہ پردے ڈالے۔